کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کیا. تو خشوع کا تعلق انسان کے روح سے ہے، انسان کے باطن سے ہے، اور خضوع کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اللہ رب العزت نے یہ جو دین ہمیں عطا کیا ہے، اس دین کا مخاطب کون ہے؟ اس دین کا مخاطب، اس دین پر عمل کرنے والے، چلنے والے، شریعت پر عمل کرنے والے، قرآن کا مخاطب کون لوگ ہیں؟ اللہ کا مخاطب کون لوگ ہیں؟ حضرت انسان. اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو مخاطب کیا، جنات کو بھی کیا ہے، لیکن حضرت انسان اولین طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو مخاطب کیا. اور حضرت انسان مکمل ہی نہیں ہوتا، انسان کے اندر مرد بھی شامل ہے اور عورت بھی شامل ہے. تو لہذا میں آج آپ حضرات کے سامنے ہماری جو خواتین ہیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا ایک خوبصورت تحفہ ہمیں عنایت کیا ہے عورت کی شکل کے اندر، یہ ان کی جو دینی ذمہ داریاں ہیں اس پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ ایک مسلم خاتون کی کیا دینی ذمہ داری بنتی ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ احزاب کی تلاوت کی ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر غالباً 35 ہے جس کی تلاوت کی، کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ان المسلمین والمسلمات، کہ مسلمان مرد اور مسلمان خواتین، ان المومنین والمؤمنات، کہ مومن مرد اور مومن خواتین، اور ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اور فرما بردار، قناعت کرنے والی فرما بردار مرد اور فرما بردار خاتون. دیکھیں، یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ مردوں کو بھی بیان کیا، عورتوں کو بھی بیان کیا. حالانکہ قرآن میں جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے ناظرین، وہ ایمان والوں سے مراد کون ہے؟ ایمان والوں سے مراد جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں ہیں. یہ نہیں کہ جی صرف مردوں کو خطاب ہے. ایمان والے کون ہیں؟ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. تو جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوتا ہے تو اس سے دونوں خطاب ہوتے ہیں، دونوں کو خطاب مراد ہوتا ہے اس سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. یہ تو اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والخاشعین والخاشعات. قانتین کہتے ہیں فرمانبردار کو، اور والخاشعین والخاشعات، اور خشوع، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں. اور والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد عورتیں. والصائمین والصائمات والمتصدقین والمتصدقات. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین، کے متصدقین سے مراد کون ہے؟ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں. اور صائمین والصائمات، اور مرد روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والی خواتین. والحافظین فروجهم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 10 اوصاف مردوں کے بیان کیے، یہ 10 اوصاف اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عورتوں کے بیان کیے. پھر آخر میں ارشاد فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے. یعنی ایک مرد اور عورت جب اسلام لاتے ہیں تو مسلمان بن جاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. اچھا، اسلام اور ایمان کے اندر بنیادی طور پر کیا فرق ہے؟ دیکھیں، اسلام ظاہری
جو ہمارے اعمال ہیں ان کے کرنے کا نام ہوتا ہے۔ سر تسلیم خم، سپرد کر دینا، یعنی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، اور یہ آدمی کے افعال سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورا پورا داخل ہو جاؤ، یعنی اس سے آپ سمجھ لیں ظاہری اعمال اور ایمان کا تعلق ناظرین باطن سے ہوتا ہے۔ ایمان انسان کے جس کے روح باطن قلب سے تعلق ہے، کہ ایک انسان ظاہری طور پہ تو مسلمان والے اعمال کر رہا ہے، لیکن اگر اس کا باطن کے اندر اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو وہ منافق ہے، مذبذبین، اور وہ تذبذب کا شکار ہے اور وہ منافق ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک یہ ایمان کی کا مقام جو ہے وہ دل ہے، اور ایمان جو ہے وہ انسان کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ اقرار کرنا ہے زبان کے ساتھ، و تصدیق بالقلب، اور قلب کی تصدیق بھی، مہر بھی ہونی چاہیے، قلب بھی اس کو تسلیم کرے۔ اگر قلب نہیں کر رہا تو پھر تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں پر بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان مرد عورتیں، ایمان والے مرد اور عورتیں، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عورتیں، خشوع کرنے والے، یعنی خشوع کرنے والے، خشیت الہی، اس کے اندر خشوع یعنی وہ نماز والا خشوع بھی، اس کے اندر بھی وہ عاجزی ہے، اور خشوع ایک دل کی کیفیت کا نام بھی ہے۔ تو اسی طرح قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق کامیاب ہو گئے مومنین کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کیا۔ تو خشوع کا تعلق انسان کے روح سے ہے، انسان کے باطن سے ہے، اور خضوع کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہوتا ہے۔ تو لہذا خشوع ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی عاجزی کرنے والے، فرمانبردار، قانتین فرمانبردار، پھر صائمین، صائمات، اور روزہ رکھنے والے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ زکوٰۃ دینے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ تو یہ 10 اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ اب دیکھیں ایمان مرد بھی لائے گا، عورت بھی لائے گی، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے کہ مرد کا ایمان الگ ہے، عورت کا ایمان الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایمان اسلام مرد بھی لائے گا، عورت بھی لائے گی۔ اسی طرح سے جو ہے وہ روزہ، نماز جو ہے وہ عورت بھی پڑھے گی، مرد بھی پڑھے گی۔ فرق اتنا ہے کہ عورت کی نماز افضل ہے گھر کے اندر، گھر میں بھی چھپ کے کسی کونے کے اندر پڑھے گی تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا، لیکن نماز 5 وقت کی اس کے اوپر بھی فرض ہے۔ ہاں جب اس کے ایام ہوں گے، ایام مخصوصہ میں اس کے اوپر نماز معاف ہے، لیکن نماز اسی طرح فرض ہے جس طرح سے مرد کے اوپر فرض ہے، اسی طرح سے عورت کے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ روزہ جو ہے وہ مرد کے اوپر بھی فرض ہے اور عورت کے اوپر بھی فرض ہے۔ ہاں عورت کے اوپر کیا ہے کہ جب وہ پیگننٹ ہو یا دودھ پلا رہی ہے یا اس کے ایام چل رہے ہیں تو وہ پھر بعد میں ان کی قضا رکھے گی۔ اسی طریقے سے ناظرین اب آپ آ جائیں کہ زکوٰۃ مرد کے اوپر بھی فرض ہے اور عورت کے اوپر بھی فرض ہے۔ اور ہمارے سوسائٹی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو عورتوں کی زکوٰۃ ہے وہ مرد ادا کرتے ہیں، شوہر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ بیویوں سے کہ بھئی اپنے شوہروں کو خوش رکھیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، تاکہ جو ہے وہ آپ کی خوشی آپ کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر آپ ایک عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ اچھا تعلق نہیں ہوگا تو وہ پھر اس کو جب کہے گی، اس کو تو پھر کہنا پڑے گا۔ اگر اچھا تعلق ہوگا تو وہ شوہر بغیر کہے اپنی بیوی کی زکوٰۃ بھی ادا کر دے گا، تو ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے حج جو ہے ایک عورت کے اوپر بھی فرض ہے، ایک مرد کے اوپر بھی فرض ہے۔ ہاں عورت کے لیے کیا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہوں، اگر کوئی محرم جا رہا ہے اور اپنے خرچے پہ وہ جا رہا ہے، عورت اس کے ساتھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا حج ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی محرم ہے اور وہ محرم افورڈ نہیں کر سکتا، حج اس کے اوپر فرض نہیں ہے، تو عورت کے اوپر ایک الگ سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کو حج فرض ہونے کے لیے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ اپنے محرم کو بھی حج کروا سکے، یعنی خود بھی کر لے اور محرم کو بھی کروا دے۔ تو لہذا اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ سارے جو احکامات ہیں یہ مرد اور عورت دونوں کو برابر ہیں۔ لیکن دیکھیں یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے کہ والحافظین، یہ ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں میں، والحافظین فروجہم والحافظات، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور والحافظات اور عورتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی عزت کا، عورت کے احترام کا، عورت کے مقام کا اتنا خیال رکھا کہ اس کے ساتھ یہ لفظ فرج جو شرمگاہ ہے اس کی جمع ہے فروج، فرج کی جمع فروج، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ تو بیان کر دیا، عورتوں کے ساتھ بیان نہیں کیا۔ دیکھیں یہ ایک عورت کا ایک مقام اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس لفظ کو ہی نہیں لگانا چاہتے۔ والحافظین فروجہم والحافظات، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات اور عورتیں۔ یہ تو ایک نقطے کی بات بیان کر رہا تھا۔ پھر آگے آپ دیکھیں کہ ادھر خشوع کے اندر، عاجزی کے اندر، فرمانبرداری کے اندر، ہر چیز کے اندر عورت مرد دونوں برابر ہیں، کہیں پر بھی اس کا بنیادی کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ اچھا اس کے بعد آپ آ جائیں وذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات،
کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وذاکرین اللہ کثیرا کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے، وذاکرین اللہ کثیر کا لفظ مردوں کے ساتھ تو شامل کیا، عورتوں کے ساتھ نہیں کیا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بھائی مرد جو ہے اس کو زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے. عورت کے ساتھ اللہ نے اتنا مطالبہ نہیں کیا کہ بھئی عورت بھی کثرت کے ساتھ ذکر کرے. عورت کی ذمہ داریاں اس میں بیان کی. ایک حدیث ہے جو بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور جس کو میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ عورتوں نے ان کو اپنا نمائندہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور وہ گئیں کہا یا رسول اللہ کہ یہ مرد تو جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اور یہ مال زیادہ صدقہ کرتے ہیں کیونکہ مال کماتے زیادہ ہیں، ان کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، آپ سے علم بھی زیادہ حاصل کرتے ہیں، تو ہر اعتبار سے یہ ہم سے آگے نکل رہے ہیں. تو لہذا اور سب سے بڑا مقام کیا ہے اللہ کے راستے میں، جہاد میں، تو اس میں جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب جہاد میں جائیں گے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور اس میں شہادت ہے، اس کا مقام بھی آپ کو پتہ ہے اسلام کے اندر کتنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ ماشاءاللہ کتنی ہی خوبصورت بات، کتنی ہی اچھے طریقے سے اس خاتون نے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ بھئی ہم عورتیں کیا کرتی ہیں، مرد تو یہ سارے کام کرتے ہیں، ہم عورتیں کیا کر رہی ہیں، ہم گھروں کے اندر ہیں، ہم اپنے شوہروں کی خواہش کو پورا کریں اور بچوں کو پالیں. تو ہم تو اپنے گھروں میں زندگی گزارتی ہیں، ہمارا کام تو یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی نہیں کی، آپ بہت خوش ہوئے، اور آپ نے کہا کہ بھئی اتنی خوبصورت بات، اتنے خوبصورت انداز سے اس خاتون نے بات کی ہے اور اپنا مقدمہ پیش کیا ہے. تو لہذا صحابہ نے کہا بالکل یا رسول اللہ اسی طرح سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ دیکھو عورت کا ان فرائض کو پورا کرنا، جو بنیادی اراکین ہیں جو میں نے بیان کر چکا ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور اس کے بعد اپنے شوہروں کی خدمت کرنا، اپنے شوہروں کو خوش کرنا رکھنا، اور اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اور اپنے شوہروں کی مال کی حفاظت کرنا ان کی غیر موجودگی میں، اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنا. اگر کوئی عورت کرتی ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہے، جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھلیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بہت لمبا چوڑا مطالبہ نہیں کیا، کہا بس کیا کرنا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو فرائض ہیں، پردے کا خیال رکھنا ہے، شوہروں شادی شدہ ہیں تو شوہروں کو خوش رکھنا ہے، بچے ہیں تو بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، اگر شادی شدہ نہیں ہیں تو بھئی اپنے عزت آبرو کی حفاظت کرنی ہے، اپنے والدین کی عزت آبرو کا خیال رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ دینی معاملات کے اندر لگانا ہے. بس پھر جس دروازے سے، جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہے. ابھی کل ایک میری بہن نے سوال پوچھا تھا نا کہ بھئی اس کا شوہر جو ہے اس کو خرچہ نہیں دیتا، یعنی ایک تو غصہ کرتا ہے، پھر خرچہ نہیں دیتا، پھر یعنی اس کے اوپر تشدد کرتا ہے. انہوں نے کہا نا کہ مجھے پیسے نہیں دیتا، تو کیا میں اس کے پیسوں سے چوری کر سکتی ہوں؟ تو لہذا میں نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے یہ جواب دیا تھا کہ جتنی ضرورت ہے، جتنی اس کی ضرورت ہے، جس سے اس کے اخراجات پورے ہو سکتے ہیں، جتنا اس کا نفقہ ہونا چاہیے اتنا تو وہ لے سکتی ہے، اور اس سے زیادہ وہ نہیں لے سکتی، کیونکہ وہ تو اپنے شوہر کے مال کی امین ہے، اس کی حفاظت کرنے والی ہے. تو لہذا ایک موقع کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئیں اور کہا یا رسول اللہ میرا شوہر جو ہے، بالکل یہی کیفیت بیان کی کہ میرا شوہر مجھے نان نفقہ سکنا نہیں دیتا، یعنی اس نے میری اخراجات میرے جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا، مجھے مال نہیں دیتا، تو کیا میں اس کے مال سے چوری کر سکتی ہوں؟ کیا میں اس کے مال سے کچھ اپنے لیے مال لے سکتی ہوں جس سے میں اپنی ضرورت کو پورا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اتنا تم لے سکتی ہو جتنی تمہاری ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں. اچھا میں نے بھی یہی جواب دیا تھا. تو میں مجھے ایک بار جب میں گیا تو مجھ سے ایک صاحب ملے تو انہوں نے کہا جی آپ نے یہ بات کی. تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی میں نے تو مسئلہ بیان کیا ہے، میں کوئی ترغیب نہیں دے رہا، اللہ معاف کرے میں کوئی ترغیب دے رہا ہوں کہ بھئی عورتوں کو کہ مردوں کے مال سے چوری کرے، میں ہرگز ترغیب نہیں دے رہا. تو میں نے یہ مسئلہ بیان کیا اور اس کا حوالہ بھی پیش کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بالکل ایک صحابیہ کو اجازت دی. اچھا، اور میں نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی. تو آ جاتے ہیں اپنے جو آج کا موضوع ہے کہ عورتوں کی شرعی ذمہ داری کیا ہے. دیکھیں آج کی جو عورت ہے اس بیچاری کے اوپر ہم نے کیا کیا کہ جو کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے نا، اس نے اس عورت کو اپنے سرمایہ دارانہ ذہنیت کو پورا کرنے کے لیے مردوں نے، یعنی خاص طور پہ جو مرد ہیں
میں سارے مردوں کی بات نہیں کر رہا، میں ایک خاص مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی ذہنی اور جسمانی عیاشی کے لیے عورت کو آزادی کے نام پہ گھر سے باہر نکالا اور کہا کہ بھئی جب تک یہ گھر سے باہر نکلے گی، یہ نکلی کب ہے؟ ویسٹ میں بھی عورت گھر سے باہر کب نکلی ہے؟ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اس کے لباس کی حیت کیسے، آپ ہسٹری میں چلے جائیں، آپ جو ہسٹری کی جو تصویریں ہیں، پکچرز ہیں، فلمیں ہیں، وہ دیکھیں تو جو ویسٹ کی خاتون ہے وہ بھی بہت کھلا ڈلا لباس پہنتی تھی، اس کا لباس بھی بہت کھلا ڈلا ہوتا تھا اور وہ بھی سر پہ کچھ حجاب لیتی تھی۔ لیکن کیا کیا آزادی کے نام پر؟ اس کو جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہے، اس کے اندر جب انڈسٹریل ریولوشن جب آیا ہے تو اب اس کو ایک یہاں پہ مرد تو مر چکے تھے اور سارے جنگوں میں زیادہ تر مر چکے، اب قحط کا زمانہ تھا، مرد تو تھے نہیں، تو لہذا کیا کیا جائے، اور کیا اس عورت کو مزدور بنا کر آزادی کے نام پہ نکالا گیا اور انڈسٹری کے اندر، اور پھر اس کا پہلے لانگ اسکرٹ تھا، پھر شارٹ اسکرٹ ہوا، پھر ہوتے ہوتے اب منی اسکرٹ پہ پہنچ چکی ہے بات۔ تو یہ ہماری عورتوں اس دور کی عورت کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کیا گیا۔ اسلام نے عورت کی جو ڈیوٹی رکھی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، اگر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بھائیوں کی ذمہ داری ہے، اگر بھائی نہیں ہے تو وہ چاچا کی ذمہ داری ہے، اگر چاچا نہیں ہے تو ماموں کی ذمہ داری ہے، اگر ماموں بھی نہیں ہے تو وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو لک آفٹر کرے۔ اگر اسٹیٹ بھی کردار نہیں ادا کرتی تو مسلمان معاشرے کی افراد کی، مسلمان ملت کے افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اخراجات پورے کریں۔ تو اس کے اوپر معاش کی ذمہ داری تو ڈالی نہیں، لیکن آج کی عورت کے اوپر کیا کر دیا گیا؟ آج کی عورت کے اوپر جو ہے معاش کی ذمہ داری ڈالی اور اس کی وجہ سے اس کو گھر سے باہر نکالا گیا، اور گھر کے سے باہر نکالنے سے کیا ہوا کہ جو سب سے مضبوط انسٹیٹیوشنز ہے ایک سوسائٹی کا جو ہونا چاہیے، جو ایک اسٹرانگ فیملی سسٹم یا اسٹرانگ گھرانہ، مضبوط گھرانہ، وہ ختم ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے امریکن پریزیڈنٹ دیکھ لیں، جارج بش، کلنٹن اور اوباما اور اسی طرح سے گورباچوف، ان سب کی آپ تقریریں سنیں، وہ سب کیا کہتے ہیں کہ عورت کو ہم نے اس کا اصل مقام دینا چاہیے۔ ایک مضبوط خاندان جو ہے اس کی بنیاد ایک مضبوط عورت ڈالتی ہے، اور وہ عورت وہ ہوتی ہے جو گھر کی ہو، اور مضبوط گھرانہ جو ہے وہ مضبوط معاشرہ، اور مضبوط معاشرہ جو ہے وہ ایک مضبوط ملک کے لیے ایک ضمانت بنتا ہے۔ یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی شادیاں کرو، نکاح کرو، عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ بھئی شادی کرو، بچے پیدا کرو، بچے ہوں، تاکہ سوسائٹی کے اندر جو گیپ ہے، جنریشن گیپ، ایج کا جو گیپ ہے، وہ گیپ جو ہے فل ہو جائے۔ تو لہذا یہ دیکھیں، ہم مسلمانوں نے آج تک الحمدللہ اپنے خاندانی نظام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔